BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. انڈیا میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا موضوع افغانستان میں قیام امن اور استحکام، لیکن پاکستان کی اس میں شرکت کیا پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن اور بات چیت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، ایسا میرا ماننا ہے، کیونکہ ورنہ ٹیررسٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھارت پاکستان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت موقف رکھنے والے جنرل جیمز میٹس کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دیکھیے گا کہ افغانستان میں پولیس فورس میں خواتین کی تعداد بڑھانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں. افغانستان میں قیام امن و استحکام میں مدد کے لیے 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھارت کے شہر امرتسر میں شروع ہو رہی ہے. کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز کی متوقع شرکت سے ساری توجہ پاک بھارت تعلقات پر مرکوز ہو گئی ہے. کیا سرتاج عزیز رشتوں کے جمود کو توڑ پائیں گے؟ امرتسر سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر. اڑی کے طرز کا ایک اور حملہ. پچھلے ہفتے نگروٹا کے ایک فوجی کیمپ پر شدت پسندوں کے حملے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے. کنٹرول لائن پر کشیدگی عروج پر ہے. سیاسی رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. فوج تو لڑتی رہتی ہے لیکن جنرلز ٹچ میں رہتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ان ٹچ میں رہتی ہے. اس وقت تو ٹوٹل بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن ہے. اس ٹوٹل بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. مجھے لگتا ہے باضابطہ بات چیت کے لیے کوئی بھی جو اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں، جس طرح کی سچویشن لائن آف کنٹرول پر اس وقت ہے، اور جو خاص طور پر جو کشمیر میں جس وقت کی صورتحال ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات کے راستے بھارت نے بند کیے. پاکستان کشمیر سمیت سبھی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک فریم ورک آلریڈی موجود ہے. اب صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فریم ورک کی طرف جایا جائے اور اس کے مطابق بات چیت کی جائے اور مسائل کو حل کیا جائے. لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے دہشت گردی پر روک لگائے. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم بھی تیار ہیں، لیکن پاکستان پہلے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی روکے، بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے موقف میں لچک دکھانی ہوگی. ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن اور بات چیت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، ایسا میرا ماننا ہے، کیونکہ ورنہ ٹیررسٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھارت پاکستان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. اور یہ نہ بھارت کے لوگ چاہتے ہیں، نہ ان کو چاہنا چاہیے، اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں کو چاہنا چاہیے. ایسا افغانستان پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے 40 ملکوں کے مندوبین یہاں پہنچ رہے ہیں. سرتاج عزیز بھی یہاں ایک دن کے لیے آ رہے ہیں. لیکن کیا وہ بھارتی قیادت سے اپنی مختصر ملاقات میں رشتوں کے جمود کو توڑ سکیں گے؟ فی الحال یہاں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. شکیل اختر، BBC نیوز، امرتسر. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے صدر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی. آصف فاروقی، حکومت نے اس کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کافی تنقید کا سامنا ہے حکومت کو اس فیصلے پر، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اور بعض صورتوں میں اپنے الائز کی طرف سے بھی. عمران خان کی پارٹی تو ظاہر ہے حکومت کی مخالفت کرتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ان کو اگر اب مان لیا جائے کہ مخالفت ہی کرتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید شاہ، انہوں نے بھی مخالفت کی ہے حکومت کی، اور انہوں نے ایک طرح سے تانا بھی دیا حکومت کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت LOC پر جارحیت دکھا رہا ہے اور اس کے جواب میں سرتاج عزیز کو بھارت بھیج کر پاکستان جو ہے نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. تو کافی سخت باتیں سننے کو مل رہی ہیں حکومت کو. تو کیا اس میں فوج کی مرضی بھی شامل ہے؟ کیونکہ جب افغانستان یا انڈیا کا معاملہ ہے تو اس میں فوج کی پالیسی کا بھی تو کافی عمل دخل ہوتا ہے نا؟ دیکھیے شفیع، اگر آپ اس کانفرنس کے ایجنڈے اور فارمیٹ کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا اس کانفرنس میں جانا بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ یہاں پر افغانستان پر بات ہو رہی ہے.
اور جب افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پاکستانی فوج کی دلچسپی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، انہوں نے کابل کے جتنے دورے کیے ہیں اتنے پاکستانی وزارت خارجہ کے افسروں یا کسی اور سیاسی لیڈر نے بھی نہیں کیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کا انٹرسٹ افغانستان میں بہت زیادہ ہے اور وہ کسی بھی صورت اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہتے کہ افغانستان پر بات ہو اور پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ نہ ہو. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ فوج کی حمایت ہے اس دورے کو. تو آصف فاروقی، اپوزیشن اور میڈیا کی مخالفت کے باوجود حکومت نے اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی؟ دیکھیے، دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو افغانستان ہے جس پر ہم نے ابھی بات کی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ایل او سی پر جو ایسکیلیشنز ہیں وہ بھارتی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں. پاکستانی فوج اس کا جواب نہیں اس طرح سے نہیں دے رہی، وہ شروع نہیں کر رہی. پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، اور ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ مذاکرات میں شروع کرنے میں بھی دلچسپی رکھتی ہے. تو یہ ایک پیغام ہے عالمی برادری کو کہ پاکستان انڈیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ انڈین گورنمنٹ نے سارک کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا، اس کے باوجود ہم جا رہے ہیں. اور پاکستان اس کا واضح اشارہ یہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے. آصف فاروقی، بہت بہت شکریہ. اور اب بعض دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. انڈیا کی ریاست مغربی بنگال میں بعض ٹول پلازا پر فوج کے جوانوں کی تعیناتی نے ایک سیاسی تنازع کی شکل اختیار کی. ہوا یوں کہ اپنے دفتر کے قریب ایک چنگی پر فوجی جوانوں کی موجودگی سے پریشان ہو کر ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پوچھا کہ کیا یہ فوجی بغاوت ہے. ماجرے کے ساتھ دلی سے سہیل علیم. یہ وہ ٹول پلازا ہے جہاں سے تنازع شروع ہوا. قریب ہی ریاستی حکومت کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے. فوج کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال یہ سروے کرتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسے کتنے ٹرکوں اور بسوں کی خدمات حاصل ہو سکتی ہیں. لیکن ممتا بنرجی کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے لیے ریاستی حکومت کی اجازت نہیں لی گئی تھی. یا تو ٹول پلازا سے فوراً فوج ہٹائی جائے، ورنہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے میں سیکریٹریٹ میں ہی رکی رہوں گی. اس تنازع کی باز گشت پارلیمان میں بھی سنائی تھی. بنگال کے اندر کیا ہوا ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس سے پرمیشن نہیں لی گئی ہے، اور بنا پرمیشن کے وہاں پر آرمی کو لگایا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے بھارتی سنویدھان میں جو سنگھیہ ڈھانچے کا پروودھان ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا یہ حملہ ہے. لیکن فوج اور حکومت دونوں نے اس الزام کو مسترد کیا. یہ سروے ہر سال کیا جاتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایمرجنسی میں کون سی گاڑیاں استعمال کی جا سکتی ہیں. ممتا بنرجی ملک میں نوٹ بندی کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، جس میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس تنازع کو اسی سیاق و سباق میں دیکھا جا رہا ہے. سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی. یورپی پولیس کے مشترکہ ادارے یوروپول کے حکام نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے یورپ میں ممکنہ حملوں کی انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد اس خطرے سے خبردار کیا ہے. حکام کے بقول مشرق وسطی میں شکست کی صورت میں دولت اسلامیہ یورپی ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتی ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولانڈ نے صدارت کی دوسری مدت کے لیے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا ہے. فرانسوا اولانڈ نے ٹی وی پر عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدارت کی دوسری مدت کے امیدوار نہیں ہوں گے. دنیا کے 4 بڑے شہروں کے میئرز نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے سن 2025 سے ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں اور ٹرک استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ان شہروں میں شامل ہیں پیرس، میکسیکو، میڈرڈ اور ایتھنز.
امریکی سینٹ نے ایران پر جوہری پروگرام کے سلسلے میں عائد اقتصادی پابندیوں کے ایکٹ میں مزید 10 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں سخت موقف رکھنے والے جنرل جیمز میٹس کو امریکہ کا وزیر دفاع مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیوڈ ویلس کی رپورٹ، اطہر کاظمی کی زبانی۔ جنرل جیمز میٹس کی شکل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت موقف رکھنے والا ایسا جنرل ملا ہے جو کافی حد تک ان کے نظریات کا حامی ہے۔ اپنے سخت موقف کی وجہ سے جنرل میٹس میڈ ڈاگ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد ریاست اوہایو میں اپنے پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نومنتخب صدر ٹرمپ نے جنرل میٹس کو اپنی کابینہ کا حصہ بنانے کا اعلان کیا۔ ہم میڈ ڈاگ میٹس کو وزیر دفاع مقرر کر رہے ہیں۔ وہ ماضی کے عظیم جنرل جارج پیٹن کی طرح ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ایسے شخص کو وزیر دفاع بنایا جائے۔ 2005 میں جنرل میٹس کے طالبان کے حوالے سے خیالات منظر عام پر آنے کے بعد وہ تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ دراصل طالبان سے لڑنے کا بہت مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو گولی مار کر بہت اچھا لگتا ہے۔ جنرل میٹس ایران کو مشرق وسطی کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ روس کے حوالے سے ان کا موقف صدر ٹرمپ سے مختلف ہے۔ ان کے بقول ٹرمپ کا روس کے لیے نرم موقف غلط معلومات کی بنیاد پر ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، افغان پولیس میں خواتین اہلکاروں کو شامل کرنے کی کوششیں کتنی کامیاب ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ غبارے میں بیٹھ کر زمین سے 30 کلومیٹر کی بلندی پر سفر کرنا چاہیں تو ایسا بھی جلد ممکن ہوا چاہتا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پولیس اہلکاروں کو درپیش خطرات کے لحاظ سے شاید سب سے زیادہ خطرناک ملک افغانستان ہی ہو۔ افراتفری کا منظر پیش کرتی سڑکوں اور طالبان کی بڑھتی ہوئی شورش کے تناظر میں پولیس اہلکار ہونا تو مردوں کے لیے بھی خطرناک ہے، بجائے کہ ایک خاتون پولیس بنے۔ پولیس فورس میں خواتین اہلکاروں کی شدید قلت کی بڑی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ افغان حکام کیسے اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کابل سے ثنا صافی کی رپورٹ، کریمہ نعیمی کی زبانی۔ یہ کابل کا مصروف ترین چیک پوائنٹ ہے جو شمالی صوبوں کے راستے کی شروعات بھی ہے۔ یہاں سے ہر روز ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہے اور کیا مرد، عورت اور بچے سب کی تلاشی ضرور ہے۔ پچھلے 7 سال سے فوزیہ یہ فرض نبھا رہی ہے، لیکن یہاں اس کام کے انجام دہی کے لیے صرف 2 خواتین ہیں۔ مزید خواتین کی تعیناتی کی طلب میں کابل کا یہ شمالی راستہ اکیلا نہیں ہے۔ لیکن اب کابل کی قومی پولیس اکیڈمی میں نئی خواتین اہلکار تربیت پا رہی ہے اور خود کو غیر متوقع اور خطرناک حالات کے لیے تیار کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 1.5 لاکھ پولیس اہلکاروں میں سے صرف 3000 خواتین ہیں۔ گو یہ سب ملک کی خدمت کے اس موقع پر فخر تو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ سب خطرات کے باوجود پرعزم بھی ہے۔ تقریباً ہر شعبے میں مردوں نے خواتین کے حقوق غصب کیے ہیں اور عورتوں نے بھی گھروں تک محدود رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ خود چاہیں تو بالکل باہر نکل سکتی ہیں۔ جب انہیں یہ حق خدا نے بھی دیا ہے تو مرد یہ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ اس استاد کا کہنا ہے کہ ہر افغان مرد اور عورت کے برابر کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ مرد باشه چی زن باشه دارای حقوق و واجب مساوی می باشه در مقابل قانون۔ لیکن حکام کی بقول مزید خواتین کو پولیس کی ان تمام فرائض کی ادائیگی پر راغب کرنا ایک پہاڑ سا کام ہے۔ اس سال پہلی بار ہمارے یہاں کچھ خواتین افسران بھی اپنے برادران کار کے ہمراہ گریجویشن کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ دوسری جانب کابل کی شمالی دروازے پر فوزیہ کی ایک اور شفٹ ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ ابھی بھی منتظر ہے کہ اس کے بعد
कौन ये काम जारी रखेगा। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज के सिलसिले में बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो आप हमारे YouTube पेज पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिलचस्प फिल्में और टीवी शोज देखना किसे पसंद ना होगा, और जब ये फिल्में और तामझाम मुफ्त में डाउनलोड हो तो क्या बुरा है। और हाँ, गुब्बारे में बैठकर सैर के मतवालों के लिए भी अच्छी नवीद है। हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक, आज नुसरत जहां के साथ। कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी समझी जाने वाली नोकिया कंपनी अब अगले साल दोबारा मैदान में कूदने के लिए तैयार है। फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल को यकीन है कि नोकिया स्मार्टफोन की मार्केट पर छा सकती है। HMD ग्लोबल ने हाल ही में नोकिया का बेसिक फोन बिजनेस खरीद लिया है, जो कि नोकिया ने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के सार्फिन को फिल्म्स और टीवी शोज डाउनलोड करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इस सर्विस के आगाज में कुछ ऐसा मवाद होगा जो कि डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। माजी में नेटफ्लिक्स का कहना था कि सार्फिन को टीवी शोज डाउनलोड करने की इजाजत से उन्हें मुश्किलात पेश आएंगी। BBC iPlayer, All4 और Amazon Prime ऐसी वीडियो ऐप्स हैं जिसके सार्फिन अगर ऑफलाइन भी हों तो वीडियोस और टीवी शोज देख सकते हैं। स्पेस कंपनी वर्ल्ड व्यू ने ऐसे मंसूबे का ऐलान किया है जिसमें टूरिस्ट जमीन से 30 किलोमीटर बुलंदी का सफर कर सकेंगे। खिलाबाज रॉनग्राम को यकीन है कि जमीन से बुलंदी का सफर जमीन पर हमारी जिंदगियों में नए पहलू मुतारिफ करवाएगा। बहुत बड़े साइज के गुब्बारे में जहाज के अमले की तरह क्रू के 2 अरकान और 6 मुसाफिर सफर करेंगे। इस गुब्बारे की पहली ट्रिप 2018 के आखिर में होगी। Amazon ने अपनी वेबसाइट पर नकली और जाली प्रोडक्ट्स की फरोख्त रोकने के लिए नए इक़दामात मुतारिफ करवाए हैं। Amazon ने इस मकसद के लिए यूरोप और अमेरिका में स्टाफ भर्ती किया है जो कि ब्रांड रजिस्ट्री बनाएंगे। ब्रांड रजिस्ट्री के निज़ाम के तहत Amazon पर सामान सेल पर लगाने से पहले सेलर्स को अपनी मसनूआत बड़ी कंपनियों से मंजूर करानी पड़ेंगी। मंजूरी मिलने के बाद आप Amazon पर अपने सामान की तशहीर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामी। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।